السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ دینی بھائیوں اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ساری چیزیں بتلا دی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ہم اپنا لین دین کیسے کریں، کسی سے بات چیت کیسے کریں، کسی کے پاس آئے جائیں کیسے، ساری چیزیں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرہ اور سوسائٹی سے ہو، ساری چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ یہیں پر ایک چیز کبھی کبھار یہ ہوتی ہے کہ لوگ کسی چیز میں تقویت پیدا کرنے کے لیے یا اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قسم کا سہارا لیتے ہیں۔ قسم آج جو ہمارا موضوع ہے، اس سے پہلے میں اپنا موضوع آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، غیر اللہ کی قسم کھانا، جو یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، لیکن آج بہت ہی اختصار کے ساتھ قسم کا کفارہ۔ قسم کہتے کس کو ہیں؟ کیا چیز ہے قسم؟ قسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات کی قسم اٹھانا یمین اور حلف کہلاتا ہے اور قسم کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی نام کے ذریعے سے یا اس کے صفات میں سے کسی صفت کے ذریعے سے، جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ کام میں ضرور کروں گا، رحمان کی قسم میں کام یہ ضرور کروں گا، رحیم کی قسم یہ کام میں ضرور کروں گا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ قسم ہے۔ یا ایک شخص کہتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا رب کعبہ کی قسم، یا زمین و آسمان کے رب کی قسم، یہ سب کیا چیز ہے؟ اسی کو قسم کہا جاتا ہے، حلف یا یمین کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا لیا ہے۔ تکیہ کلام ہر چیز میں، واللہ میں یہ کام کروں گا، واللہ میں نہیں آ سکتا، واللہ آپ یہ کر لو، واللہ، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ کیا ان ساری چیزوں پر کفارہ ہے؟ ابھی میں بتلاؤں گا کفارہ ہے کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ قسم ہوتا کتنے طرح کا ہے۔ یہ قسم ہوتا ہے لغو۔ لغو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لغو، فضول چیز، جس کو ہم فضول چیز کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر کوئی مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ یعنی جو ہمارا تکیہ کلام ہے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر لغو قسم کی، آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کے روم پر آؤں گا، واللہ میں آتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آتا ہوں، واللہ آتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آتا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تکیہ کلام ہے۔ یہ آپ نارمل بات کر رہے ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کو لغو قسم کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے قسم کبھی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے،
سبب کی وجہ سے. سبب کی وجہ سے کیسے قسم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ فلاں شخص فلاں لڑکے کے ساتھ مت جانا، فلاں لڑکے کے ساتھ مت جانا. اب وہ لڑکا آپ سے پوچھتا ہے، آپ کا بیٹا آپ سے پوچھتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ اس کو یہ بتلاتے ہیں چونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تم اس کے پاس ساتھ جاؤ گے، تم بھی بے نمازی ہو جاؤ گے. لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکا نماز پڑھنے لگا، جو بے نمازی تھا وہ نماز پڑھنے لگا. آپ کا بیٹا جا کر کے اس سے ملاقات کر لیتا ہے، جبکہ اس کو آپ نے قسم کھا کر کے کہا تھا. ایسی صورت میں یہ سبب کیا تھی روکنے کی کہ وہ بے نمازی تھا. اب وہ چونکہ نماز پڑھنے لگا، یا اگر کچھ غلط عادتیں اس کی رہی ہوں گی وہ صحیح ہو گئی ہیں، تو اب یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. یا اسی طرح سے ایک شخص اپنی عورت سے کہتا ہے کہ آپ فلاں کے گھر کبھی نہیں جائیں گی. وہ عورت وہی چیز پوچھتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، چاہے وہ اس عورت کی بہن ہے، خالہ ہے، چاچی ہے، پھوپھی ہے، کوئی دور کی ہے، سخی ہے، سہیلی، کوئی بھی ہے. لیکن شوہر یہ بتلاتا ہے کہ نہیں، وہاں پر یہ خرابی ہے. لیکن بعد میں وہ خرابی دور ہو جاتی ہے یا نہیں دور ہوتی ہے. اس کے دور ہونے کی مثال تو وہی لے لیجئے جو آپ نے پہلے دفعہ سنا. اب یہاں پر آپ نے اپنی بیوی کو روکا تھا کہ نہیں، تم فلاں سے ملاقات نہیں کر سکتی ہو. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کوئی پارٹی ہو رہی ہے، شادی بیاہ ہے، کہیں پر جمع ہونا ہے، اور آپ نے قسم دلا دیا تھا کہ آپ فلاں سے مل نہیں سکتی ہیں ورنہ آپ ہمارے اوپر حرام ہو جائیں گی. یہ قسم ہو گیا نا. اب وہ عورت اس پارٹی میں پہنچتی ہے تو وہاں پر وہ دوسری عورت بھی موجود ہے، چونکہ اس کی بھی دعوت ہے اور اس کی بھی دعوت ہے. اب اگر وہ آمنے سامنے ہو جاتی ہیں اور دعا سلام کر لیا اور پھر وہ آگے چلی گئی، بیٹھتی نہیں ہے، اس سے گپ شپ نہیں کرتی ہے، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، چونکہ وہ راستہ چلتے ہوئے یا کسی مجلس میں، کسی پروگرام میں اس کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ وہاں پر اس کے ساتھ گپ شپ یا باتیں یا بیٹھی نہیں ہے، لہذا کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا ہے. یہ کہلاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ قسم. کون سا؟ لغو، یعنی جس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. ایک قسم ہوتا ہے قسم یمین منعقدہ، جو منعقد ہو جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے. کیسے وہ نافذ ہوتا ہے؟ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جیسے آپ کے ساتھی نے کہا کہ کل میں آپ کا پیسہ لوٹا دوں گا، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس سے پہلے کئی مرتبہ وعدہ کر چکے ہیں اور آپ وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، آپ قسم کھائیے. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں کل آپ کا پیسہ شام تک واپس کر دوں گا. لیکن وہ کل شام تک واپس نہیں آتا ہے. اب چونکہ وہ کل شام تک واپس نہیں آیا ہے، اب اس کے اوپر کفارہ لازم ہو گیا، نافذ ہو گیا کفارہ. اس لیے اب اس کو کفارہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. یا اسی طرح سے آپ سے کوئی کہتا ہے یا آپ کسی سے خود کہتے ہیں کہ واللہ کل شام تک میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں. آپ نے عام نارمل کہا تھا، بس ایسے ہی واللہ پہنچتا ہوں. وہ کہتا نہیں، آپ قسم کھائیے، دل سے قسم کھائیے. آپ چونکہ آپ وعدہ کرتے ہیں پہنچتے نہیں، میں انتظار کرتا رہ جاتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں واللہ کل پہنچوں گا، لیکن اب آپ کل وہاں پر نہیں پہنچ پاتے ہیں. ایسی صورت میں آپ کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے. یہ یمین منعقدہ ہے. یا اسی طرح سے تیسری قسم جو قسم کی ہے، یمین الغموس، جھوٹی قسم. جھوٹی قسم
جھوٹی قسم کیسے ہوتی ہے؟ یعنی آپ کے پاس کوئی کام کرتا ہے اور آپ کو کل سیلری نہیں دینی ہے، تنخواہ نہیں دینی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں چونکہ 1 مہینہ لیٹ ہو چکا ہے، بار بار وہ کہہ رہا ہے آپ سے، آپ کہنے واللہ کل میں سیلری دے دوں گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم میں کل دے دوں گا، جبکہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ کل تو مجھے آفس آنا ہی نہیں ہے، آپ کو کل آفس آنا ہی نہیں ہے، کہیں اور کا پروگرام ہے، لیکن سامنے والے کو راضی کرنے کے لیے یہ جھوٹی قسم ہوتی ہے، اس کا کوئی کفارہ ہی نہیں ہے، اس پہ کے اوپر کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مذاق ہے۔ اور الغموس جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ الغموس اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کان کی لو کے برابر جھوٹ میں ڈبو لیتا ہے، اور علماء نے یہ کہا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے والا چاہے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، چاہے 100 مسکینوں کو کھانا کھلائے، چاہے 100 مسکینوں یا 1000 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، کبھی بھی وہ گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، اس چیز کا خیال رکھیں کہ جھوٹی قسم خاص طور سے بہت بڑا جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفارہ ہے کیا۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ لغو قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ بھی آپ نے جان لیا کہ جھوٹی قسم بہت بڑا جرم عظیم ہے، یہ سمجھ لیجیے بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جس گناہ پہ، جس قسم پہ کفارہ لازم ہو جاتا ہے تو وہ کفارہ ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، متوسط قسم کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر آپ کے اوپر قسم کا کفارہ ہے تو آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او کسوتہم، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو ان کو آپ کپڑا پہنا دیجئے۔ کتنے لوگوں کو؟ 10 لوگوں کو۔ اگر آپ کپڑا بھی نہیں پہنا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او تحریر رقبۃ، ایک غلام آزاد کرنا۔ یہاں پر جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ المیہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قسم کے کفارے کا مطلب ہے 3 روزے رکھنا، 3 دن کے روزے رکھنا، کہ 3 دن کے روزے رکھ لو، اور بہت فخر سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے 3 دن کا روزہ رکھنا پڑا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل کفارہ کیا ہے؟ 3 دن کا روزہ ہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام نے قسم کا جو کفارہ بتلایا ہے 3 قسم کا، وہ نیچے سے اوپر کی طرف آپ کو طریقہ بتلایا گیا ہے، یعنی کم خرچہ سے زیادہ خرچہ کی طرف۔ سب سے پہلے کیا بتلایا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ متوسط قسم کا کھانا کتنے میں آ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے معمولی ہی رہے گا 10 لوگوں کا۔ لیکن اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں، اگر کپڑا پہنانے کی ضرورت ہو جاتی ہے تو 10 لوگوں کا کھانا اور 10 لوگوں کا کپڑا کیا دونوں ایک ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کپڑا زیادہ ہو جائے گا۔ اور اگر کپڑا بھی نہیں ہے تو اس کے آگے کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے، اور وہ اور زیادہ مہنگا ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے دنوں میں غلام نہیں پایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم انہی دونوں کو لے لیں، کھانا کھلانا اور کپڑا پہنانا،
تو اس میں بھی جو پہلا طریقہ ہمیں بتلایا گیا ہے کھانا کھلانا، یہ سستا ہے اور آسان ہے بنسبت کپڑا پہنانے کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر کوئی شخص کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اگر کوئی شخص کپڑا پہنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور یہ طاقت کا اندازہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ کتنی طاقت رکھتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور آپ کا کام بھی نہ ہونے پائے۔ لہٰذا ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ قسم کا جو کفارہ ہے سب سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو آپ کو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو قرآن نے یہ بتلایا کہ آپ 3 دن کے لگاتار متواتر آپ 3 دن کے روزے رکھیں، 3 دن کے آپ کو روزے رکھنے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر 2 چیزیں آپ کی نہیں ہوتی ہیں اس صورت میں یہ چیز آپ کی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں یا کپڑا پہنانے کی طاقت رکھتے ہیں اور آپ یہ سوچیں کیا جاتا ہے ٹھنڈی کا موسم ہے 3 روزہ ویسے بھی 12-1 بجے سے پہلے میں کہاں کھانا کھاتا ہوں، 3 روزے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں گے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے مذاق کیا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لیا کسی نیک کام کے نہ کرنے کے لیے، جیسے کسی نے یہ قسم کھا لیا کہ اللہ کی قسم اب میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، مثال کے طور پر اب بھائی سے بات نہ کرنا، یا قسم کھا لیا اللہ کی قسم مسجد میں نماز پڑھنے پر نہیں جاؤں گا۔ اب مسجد مردوں کی نماز کہاں ہوتی ہے اور وہ قسم کھا بیٹھا ہے۔ اب قسم توڑے نہ توڑے، چونکہ وہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ قسم کو توڑنا نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے کہا ہے کہ زیادہ قسم نہ کھاؤ لیکن جو قسم کھاؤ اس کا لحاظ رکھو۔ تو ہم نے چونکہ قسم کھا لیا کہ بھائی سے نہیں بولوں گا تو اب نہیں بولنا ہے، چونکہ قرآن نے کہا ہے اس کی پابندی کرو، اس کا اہتمام کرو۔ کہہ دیا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے چونکہ قسم کھا لیا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا ہدف نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیچ میں لا کر کے نیک کاموں سے نہ رکو۔ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لا کر کے نیک کاموں سے نہ رکو۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قسم توڑ دیجئے، آپ قسم توڑ دیجئے۔ جو قسم کھائی ہے آپ نے، جو شیطان نے آپ کو قسم کھلوایا ہے کہ بھائی سے بات نہیں کروں گا، فلاں سے بات نہیں، یا یہ کام نہیں کروں گا، اس کو توڑیے، چونکہ یہاں پر آپ کا نقصان ہے۔ اور اس کو توڑنے کے بعد آپ کیا کیجئے؟ قسم کا کفارہ ادا کر دیجئے، قسم کا کفارہ ادا کر۔ لیکن آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، چاہے آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا آپ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں۔ یہ ہے قسم کا کفارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، قسم کا کفارہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، یہ بہت بڑی چیز ہماری ذمہ آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے قسم کھا لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حساب ہوگا تو اس وقت یہ نہ ہو
کہ تم نے یہ قسم کھایا تھا اور تم نے قسم توڑ دیا تھا، تم نے کفارہ نہیں ادا کیا تھا، تمہارا راستہ سیدھے راستوں میں نہیں بلکہ الٹے راستوں میں، یعنی جنت میں نہیں جہنم میں تمہارا راستہ بن رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ پہلی بات، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم زیادہ قسم نہ کھائیں، اور دوسری بات، اگر ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہم کفارہ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔